امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والی آگ کو بجھانے کی کوششوں میں صرف امریکی سرکاری ادارے ہی نہیں بلکہ غیر ملکی فائر فائٹرز اور ہزاروں مرد اور خواتین قیدی بھی حصہ لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پینٹاگون کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ آگ بجھانے کی کوششوں میں خصوصی طیارے اور ہیلی کاپٹرز بھی حصہ لے رہے ہیں، جن میں فائر فائٹنگ کے لیے خصوصی نظام نصب کیے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ لاس اینجلس میں آگ بجھانے کی کوششوں میں حصہ لینے والے قیدیوں کی تعداد 939 ہے۔ لاس اینجلس میں لگی آگ ہزاروں مکانات کو تباہ اور 37,000 ایکڑ زمین کو جلا کر راکھ کر چکی ہے۔ اس آگ کے سبب 11 افراد بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ خصوصی طیارے آگ کو بجھانے کے لیے آس پاس کی پہاڑیوں پر سے گہرے سرخ رنگ کا مائع پھینک رہے ہیں، جس سے آگ بجھانے اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد ملے گی۔ پینٹاگون کی جانب سے جاری اعلامیے میں یہ بتایا گیا کہ آگ بجھانے کے عمل میں C-10 ہرکولیز نامی 2 طیارے حصہ لے رہے ہیں، جن میں فائر فائٹنگ نظام بھی نصب ہیں۔ اس کے ساتھ اس آپریشن میں نیوی کے 10 ہیلی کاپٹرز بھی حصہ لے رہے ہیں۔ دوسری جانب ہمسایہ ملک میکسیکو کی جانب سے بھی امریکہ میں اس آگ سے نمٹنے کے لیے 70 فائر فائٹرز اور ریلیف ورکرز بھیجے گئے ہیں۔ متاثرہ علاقوں سے سامنے آنے والی تباہی کے مناظر پر تبصرہ کرتے ہوئے لاس اینجلس کاؤنٹی کے شیرف رابرٹ لونا نے شہر کا موازنہ ایٹم بم کے بعد کی تباہی کے مناظر سے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ان علاقوں پر کسی نے ایٹم بم گرا دیا ہو۔ اس تباہی کے دوران اب تک ان علاقوں میں رہنے والے 1,80,000 افراد کو نقل مکانی کے احکامات جاری کیے جا چکے ہیں۔ اس آگ کے نتیجے میں ہونے والی تباہی اور نقصانات اپنی جگہ، لیکن کچھ حالات اور کچھ باتیں اس طرح کی ہیں جو اس واقعے کی پراسراریت میں اضافے کا باعث ہیں اور کئی سوالات کو جنم دے رہی ہیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگنے والی حالیہ خوفناک آگ سے کئی ماہ قبل مشہور امریکی پوڈ کاسٹر جو روگن نے اس حوالے سے پیشن گوئی کی تھی، جو اب حقیقت کا روپ دھار چکی ہے۔ جو روگن نے جولائی 2024 میں اپنے پوڈ کاسٹ میں جنگلات میں لگنے والی آگ پر بات کی تھی۔ پوڈ کاسٹ میں انہوں نے ایک فائر فائٹر کے ساتھ اپنی گفتگو کا ذکر کیا۔ جو روگن نے فائر فائٹرز کے الفاظ کو دہراتے ہوئے بتایا کہ ایک دن جب ہوا کی سمت درست ہوگی تو کسی جگہ لگنے والی آگ پورے لاس اینجلس شہر کو جلاتے ہوئے سمندر تک پہنچ جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ یہ آگ اتنی بڑھ سکتی ہے کہ 64 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار سے چلنے والی ہواؤں کے ساتھ ہزاروں ایکڑ کے رقبے کو جلا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سیمسن کارٹون سیریز کی 2007 میں لٹل بگ گرل کے عنوان سے ریلیز ہونے والی سیریز سیزن 18 کی قسط نمبر 12 میں یہ دکھایا گیا تھا کہ اسپرنگ فیلڈ نامی ایک علاقے کے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے پھیل جاتی ہے اور اس میں پورے علاقے اور اس کے رہائشیوں کو خطرہ ہوتا ہے۔ یہ آگ اتنی تیزی سے پھیلتی ہے اور پھر بے قابو ہو جاتی ہے۔ دی سمپسنز کارٹون سیریز کی اس قسم میں دکھائے گئے مناظر امریکی شہر لاس اینجلس کے جنگلات میں لگنے والی آگ کے مناظر سے بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں۔ یہاں ایک سوال یہ بھی ہے کہ اس آگ کے لگنے سے کچھ ہی ماہ قبل انشورنس کمپنیوں نے پرانی پالیسیوں کی تجدید سے انکار کر دیا تھا۔ یاد رہے کہ کیلیفورنیا ریاست نے حال ہی میں اس انشورنس کمپنیوں کے لیے نئے قواعد متعارف کروائے تھے۔ انشورنس کمپنیوں نے متاثرہ لاکھوں پالیسی ہولڈرز کیلیفورنیا ڈپارٹمنٹ آف انشورنس کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 2020 اور 22 کے درمیان انشورنس کمپنیوں نے ریاست میں 2 سے 8 ملین مکان مالکان کی پالیسیوں کی تجدید کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس میں لاس اینجلس کاؤنٹی میں موجود 5,31,000 گھر بھی شامل ہیں جہاں اس وقت آگ بھڑک رہی ہے۔ دوسری جانب فائر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا کہ وہ اس آگ پر قابو اس لیے نہیں پا سکے کہ ان کے پاس سٹاف اور سہولت کی کمی تھی، کیونکہ کچھ مہینوں پہلے ہی ان کے بجٹ سے $17 ملین کٹ کر دیے گئے تھے۔ آخر ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ یہ قدم اٹھانا پڑا؟
یہ سب وہ صورتحال ہے جو بہت سے سوالات کو جنم دے رہے ہیں کہ کیا واقعی یہ ایک حادثہ تھا؟ اس آگ کو پھیلانے میں بہت سے عوامل ہیں جنہوں نے اس تباہی میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالا ہے۔ اس آگ کے پھیلنے کی ایک بڑی وجہ اس شہر کی جغرافیائی صورتحال بھی ہے۔ لاس اینجلس کے بائیں جانب پانی ہی پانی ہے اور اس کے دائیں جانب اینجلس نیشنل فاریسٹ ہے جو کہ آبادی کے بالکل نزدیک ہے۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کی آب و ہوا بہت زیادہ خشک ہو چکی تھی۔ پودے اس قدر خشک ہو چکے تھے کہ ایک چنگاری سے ہی پورا جنگل تباہ ہونے کا خدشہ لاحق تھا۔ آگ پھیلنے کے بعد اس کو پھیلانے کا کام ہوا نے کیا، جس کی وجہ سے حالات نے اس قدر پیچیدہ صورتحال پیدا کر دی۔ یہ ہوائیں 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی تھی جو تباہی کا باعث بنی۔ یہاں بھی حیرانی کی بات یہ ہے کہ آگ کے نتیجے میں گرمی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ گاڑیوں کا لوہا تک پگھل گیا، تو وہاں موجود کچھ درخت بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ کیا یہ آگ گھروں کو لگائی گئی تھی؟ اگر یہ آگ سوکھے درختوں کی وجہ سے لگی تو وہ درخت بالکل صحیح سلامت کیسے تھے اور صرف آگ نے گھروں کو ہی اپنی لپیٹ میں کیوں لیا؟ کچھ خبروں کے مطابق اس آگ کی وجہ شارٹ سرکٹ بھی ہے۔ بہرحال وجہ جو بھی ہے، لیکن یہ بہت زیادہ تباہی کا باعث بنا۔ یہ سب وہ حالات ہیں جو بہت سے سوالات کو جنم دے رہے ہیں۔ کیا یہ واقعہ محض ایک حادثہ تھا یا پھر کچھ اور؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔